فتوے بازی سے کبھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ محبت اور نرمی سے بات بنتی ہے۔ تو دینی حق بھی ہے اور دنیاوی حق بھی ہے۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، مختال یہ اختیال سے اس میں فاعل ہے، اور فخور یہ فخر مصدر سے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ مختال کہتے ہیں اس کو جو اتراتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے، اور فخور کہتے ہیں اس کو جو فخر کرتا ہے۔ یہاں تکبر کا اور یہ فخور اور اختیال دونوں جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کا نام تکبر ہے۔ تکبر، اور تکبر کے بارے میں ہم نے اس سے قبل ایک تفصیلی درس دیا ہے، جس کے 2 کیسٹ تیار اور یہاں موجود ہیں۔ تکبر بہت بری بلا ہے، جس کے بارے میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس مسلمان کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور تکبر کی تعریف یہ ہے حق کو نہ ماننا اور دوسروں کو حقارت سے دیکھنا کہ صرف ہم حق پہ ہیں، بس باقی سب گمراہ ہیں، ہم جنت کے ٹھیکیدار، باقی سب جہنم۔ یہ تکبر آپ علیہ السلام نے فرمایا غمط الناس، لوگوں کو حقارت سے دیکھنا یہ تکبر ہے۔ اور ہم نے بتایا التعلی علی اللہ، وہ نیکیوں کو برباد کر دینے والے گناہ، اس درس میں ہم نے بتایا تھا، متفق علیہ روایت کی ہم نے بیان کی تھی، التعلی علی اللہ۔ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ فلاں کو مغفرت نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ تو کب سے میرا وکیل بن گیا ہے، جا ہم نے اس کی مغفرت کر دی اور تیرے سارے عمل ہم نے ضائع کر دیا۔ متفق علیہ حدیث، التعلی علی اللہ، اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کریں۔ تو تکبر کے بارے میں فرمایا کہ اربعۃ یبغضهم اللہ عز وجل، 4 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ بہت غصے میں ہوتا ہے ان کی طرف سے، اللہ اسے شدید غصے کی حالت میں ان سے ملے گا۔ یبغضهم اللہ، اور جس سے اللہ دشمنی کرے تو تباہ و برباد ہو گیا۔ البیاع الحلاف، جو ایسا تاجر اور دکاندار جو ہر چیز کی فروخت کرنے پہ قسمیں کھائے، البیاع الحلاف، ہر چیز پہ قسم کھائے، قسم کھا کے اپنا مال بیچے، بات بات پہ قسم، بات بات پہ قسم، ایک تو یہ ہے۔ اور دوسرا والفقیر المختال، وہ آدمی جو ہو تو فقیر غریب ہو لیکن نخرے اس کے مالداروں والے، تکبر کرتا ہو، مختال ہو، تکبر کرنے والا دوسرا آدمی۔ اور تیسرا وہ شیخ الزانی، وہ بدبخت جو 50-60 سال کی عمر ہو جائے پھر بھی اپنا منہ کالا کر سکتا ہے، زنا سے باز رہا ہے بدبخت انسان، یہ ہے شیخ الزانی۔ اور چوتھا والامام الجائر، وہ شخص جو زبردستی حکمراں بن جائے یا زبردستی لوگوں کا امام بن جائے۔ یہ امام نسائی کی سنن میں ہے۔ اور امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا قال الحکماء، حکماء نے یہ کہا ہے التواضع فی الخلق کلهم حسن وفی الاغنیاء احسن، تواضع، انکساری، عاجزی ہر ایک میں اچھی چیز ہے، اچھی صفت ہے، لیکن اگر مالداروں اور حکمرانوں میں ہو پھر تو بہت زیادہ اچھی ہے۔ فی الناس کلهم حسن وفی الاغنیاء احسن، عام ہر مسلمان میں تواضع انکساری ہونی چاہیے، لیکن اگر حکمراں مالدار بڑا آدمی ہے پھر بھی تواضع کر رہا ہے پھر بہت اچھی بات ہے، پھر حسن نہیں بلکہ احسن ہے۔ اسی طرح والتکبر فی الخلق کلهم قبیح، تکبر کرنا ہر ایک کے لیے برا ہے، تکبر کرنا ہر ایک کے لیے برا ہے۔ وفی الفقراء اقبح، اور جو آدمی غریب ہو اس کی وہ تو بہت بری بات ہے۔ اور اسی طرح امام غزالی نے یہ لکھا کہ حکمت، اس کے بارے میں فرمایا سورہ بقرہ میں کہ یؤتی الحکمت من یشاء، حکمت جسے اللہ چاہتے ہیں، فرمایا کہ جس تعمل فی قلب المتواضع ولا تعمل فی قلب المتکبر، جس دل میں تواضع ہو اللہ اس دل میں حکمت نہیں دیتا ہے، فراست، اور جس دل میں تکبر ہو وہاں حکمت نہیں جاتی۔
امام حسن بصری مشہور تابعی ہیں، فرمایا کہ کثرت سجود کے ذریعے تکبر کا علاج کرو اور توحید خالص کے ذریعے ریاکاری کا علاج کرو۔ السجود یذهب بالکبر والتوحید یذهب بالریاء، ریاکاری کا علاج کرو توحید خالص سے۔ امام ابن قیم نے فرمایا ارکان الکفر اربع، کفر کے ارکان جو بنیادی ارکان ہیں کفر کے وہ 4 ہیں، الکبر والحسد والغضب والشہوۃ۔ پہلی چیز تکبر ہے، پھر حسد ہے، پھر غم و غصہ غضب ہے، اور پھر شہوت ہے۔ تو یہ تکبر سے منع کیا کہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے اور اس سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے ان لوگوں سے۔ الذین یبخلون، اور یہ بخل کرنے والوں کی نشانی یہ ہے کہ تکبر کرنے والوں کی نشانی یہ ہے کہ یہ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ بخل اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس کو خرچ نہیں کرتے، جمع کر کے چھپا چھپا کے رکھتے ہیں کہ مال کی وجہ سے تو ہم بڑے ہیں، مال خرچ ہو گیا تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے، ہمارا تکبر ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ مال کا تکبر اور اسی طرح علم کا تکبر، اور آگے چل کے فرمایا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، اس میں مال بھی شامل ہے، علم اور حکمت بھی شامل ہے۔ جس کو اللہ نے علم دیا وہ علم کو بیان کرے، جس کو اللہ نے مال دیا وہ مال کو خرچ کرے، جس کو اللہ نے فراست اور حکمت و دانائی دی وہ لوگوں کو اچھی باتیں بتائے۔ اللہ نے جس مسلمان کو جو صلاحیت دی ہے اس کو استعمال کر کے وہ دوسرے مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے خصوصی طور پر، اور تمام انسانوں کو فائدہ پہنچائے عمومی طور پر۔ مسلمان کو فائدہ پہنچائے تو ضروری ہے، بلکہ ہر انسان کو خواہ و غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو فائدہ پہنچایا جائے۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، جو انکار کرتے ہیں ان چیزوں سے ان کے لیے اللہ نے ذلت والا عذاب تیار کیا ہوا، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے دوسروں کو ذلیل سمجھا، دوسروں کو اس نے ذلیل سمجھا، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی سزا بھی وہی ہوگی جیسے اس نے دوسروں کو ذلیل سمجھا، اسی طریقے پہ ہم اس کو ایسا عذاب دیں گے جس عذاب کی وجہ سے اس کو ذلیل کر دیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا
والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کے دکھانے کے لیے، ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر، ومن یکن الشیطان له قرینا، اور جس کا ساتھی شیطان ہوگا، فساء قرینا، تو یہ بہت برا ساتھی ہے، وماذا علیہم، اور کیا ہو جاتا ان کو، لو آمنوا، اگر یہ ایمان لے آتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وانفقوا، اور خرچ کرتے، مما، اس میں سے، رزقہم اللہ، جو اللہ نے ان کو دیا ہے، وکان اللہ بہم علیما، اور اللہ تعالی ان کو یا ان کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالی رائی کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، یا ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر یہ نیکی ہو، یضاعفها، تو اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کے وہ بنا دیتا ہے یا اس کا اجر دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ، اور دیتا ہے اپنے ہاں سے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، پس کیا ہوگا جب ہم لائیں گے، من کل امت، ہر امت سے، بشہید، گواہ، وجئنا، اور آپ کو لائیں گے، وجئنا بک، اور ہم لائیں گے آپ کو، علی ہؤلاء، ان سب پر، شہیدا، گواہ بنا کر، یومئذ، اس دن، یود الذین، چاہیں گے، کفر، کفر کرنے والے، وعصوا الرسول، اور رسول کی نافرمانی کرنے والے، لو تسوى بهم الارض، کہ کاش ان پر زمین برابر ہو جائے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور یہ لوگ اللہ تعالی سے اپنی کسی بات کو چھپا نہیں سکیں گے۔ یہ سورۃ النساء کا وہ حصہ ہے جس میں آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 42 تک کی 5 آیات ہیں۔ گزشتہ درس میں جو چیزیں بیان ہوئی تھی، وہاں ایک چیز یہ بھی بیان کی گئی تھی کہ انسان کی اور مسلمان کی وہ بری صفات جو اللہ کو نہایت ہی ناپسند ہے، ان میں ایک بخل ہے۔ اس کے بارے میں ابھی ہم نے حدیث پڑھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے اللہ کی۔ مال خرچ کرنے کے معاملے میں جو افراد تفریق لوگوں کے یہاں پائی جاتی ہے، یعنی زیادتی اور غلط حرکت یا غلط عادت اور گناہ، ایک یہ ہے کہ انسان مال خرچ نہیں کرتا، بخل سے کام لیتا ہے، اور پھر اگر وہ خرچ کرنے پہ آئے تو پھر شیطان اس انسان کو اس نیکی کا صحیح اجر و ثواب حاصل کرنے نہیں دیتا، پھر وہ دوسرا حملہ کرتا ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اب یہ انسان میرے ہاتھ سے نکل گیا اور یہ اب اللہ کے نام پہ پیسے دے رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، تو اب وہ اس نیکی کو، خواہ وہ مال خرچ کرنے کی ہو یا کوئی اور نیکی ہو، نماز پڑھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، کسی کے ساتھ ہمدردی اور نیکی کا برتاؤ کرنا، کسی کی مدد خدمت کرنا، کسی بھی قسم کی نیکی ہو، جب شیطان دیکھتا ہے کہ یہ انسان اب اس نیکی کے کرنے پہ بالکل تلا ہوا ہے، تو اب آ کر جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اب اس نیکی سے تو میں اس کو نہیں روک سکتا، اب وہ دوسرا حملہ کرتا ہے، اور یہ خطرناک حملہ ہے، پھر وہ اس نیکی میں ریاکاری کا مفہوم، ریاکاری کا معنی لے آتا ہے کہ یہ انسان اس نیکی کو دکھانے کے لیے کرے کہ لوگ دیکھیں، لوگ خوش ہوں، لوگوں میں نہ ہوں، اس طریقے پہ یہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنا مال تو خرچ کرتے ہیں، ينفقون اموالهم، لیکن رئاء الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ریاکاری،
اور ظاہر ہے ریاکار وہ انسان ہو سکتا ہے جس کو اللہ اور آخرت پہ یقین نہ ہو. جس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے، آخرت پر یقین ہوتا ہے، وہ ریاکاری سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. کیونکہ جیسا کہ ہم نے وہ مشہور واقعہ سنایا کہ ایران جب فتح ہوا اور مشہور صحابی ہیں جنہوں نے وہ کنگن اور وہ سونا اور وہ ہیرے جواہرات سب پیش کیے اپنے کمانڈر اور اپنے قائد کی خدمت میں کہ یہ امانت ہے فلاں مقام پہ مجھے ملی ہے، یہ میرا حق نہیں بنتا، بیت المال میں جمع کر دیجیے. تو اس خلیفۃ المسلمین نے یا کمانڈر اور قائد یا بڑے نے جب پوچھا کہ آپ، اور انہوں نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا، پوچھا کہ آپ کون ہیں، کیا نام ہے آپ؟ تو جواب میں انہوں نے فرمایا تھا کہ جس کے لیے اور جس کو خوش کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے. تو ریاکاری سے بچنا یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ جس کے لیے میں کر رہا ہوں وہ تو مجھے دیکھتا ہے، وہ تو سیاہ اندھیری کالی رات ہو اور سیاہ اندھیری کالی بڑی چٹان ہو اور اس کے اوپر سیاہ چیونٹی رینگ رہی ہو، اس کی حرکت بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو جب وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، علیم بذات الصدور ہے، تو پھر انسان کیوں کسی کے دیکھنے کی پرواہ کرے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگ. تو یہ ریاکاری انسان یعنی وہ شخص ریاکاری کرتا ہے جس کا اللہ کی ذات پہ یقین و ایمان نہیں ہوتا اور آخرت کا اسے فکر نہیں ہوتا. اس لیے کہ ریاکار کو سب کچھ دنیا میں مل جاتا ہے، آخرت پر اگر یقین ہو تو آخرت کے لیے کرے، اب دنیا کے لیے کر رہا ہے، دنیا میں مل گیا. اس لیے یہ جملہ ہے کہ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، یہ جملہ یوں ہی نہیں آیا بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ ریاکار کا عقیدہ کیا ہے، ریاکار کے ذہن میں کیا چیز ہے. ریاکار کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ انسان نیکی کرتا ہی اللہ کے لیے ہے اور آخرت کے لیے. جب دکھاوا آ گیا تو اللہ کا ایمان بھی رخصت ہوا، آخرت کا ایمان بھی رخصت ہوا. تو آپ کو اور ریاکار ریاکاری کرتا ہی اس لیے کہ اس کو دنیا میں لوگ اچھا کہیں، تو لوگ اچھا کہتے ہیں، لوگوں کے سامنے بات ہو، لوگ دیکھیں، لوگ دیکھ رہے ہیں. تو اگر آخرت کے لیے کرنا تھا تو لوگوں کے دکھانے کا اس میں ارادہ نہ ہوتا. اس لیے فرمایا لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. اب اللہ تعالی سزا کیا دیتا ہے؟ سزا یہ ملتی ہے ریاکار کو کہ شیطان کو اس کا ساتھی بنا دیا جاتا ہے. قرین کہتے ہیں ایسے گہرے دوست کو جو ہر وقت اپنے دوست کے ساتھ چمٹا رہے، کبھی اس کو اکیلا نہ چھوڑے. ایسا دوست جو ہر وقت اس کے ساتھ رہے، اس کو خلیل بھی کہتے ہیں اور قرین بھی کہتے ہیں. اور یہ قرن کا معنی سین اور قرن کے معنی برابری اور قرن کے معنی بالکل ملی ہوئی چیز. وہ چیز جو دوسری کسی چیز کے ساتھ بالکل ملی ہوئی ہو، پیوست ہو، الگ نہ ہو. قران کو قران اسی لیے کہتے ہیں، حج قران کو، کہ حج قران میں عمرہ اور حج ملے ہوئے ہوتے ہیں. اس میں ایک ہی احرام پہن کر عمرہ اور حج دونوں کیے جاتے ہیں. چونکہ عمرہ اور حج مل گیا اس لیے اس کو قران کہتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے سزا یہ ملی. اور یہ جو ریاکاری ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے، قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالی کی طرف سے 3 آدمیوں یا 3 قسم کے لوگوں کا فیصلہ ہوگا. سارے انسان جب جمع ہوں گے قیامت کے دن تو سب سے پہلے 3 قسم کے آدمیوں کا فیصلہ ہوگا. ان اول الناس یقضى یوم القیامت علیہ، صحیح مسلم میں اور دوسری کتب حدیث میں طویل حدیث ہے. 3 آدمیوں کا فیصلہ ہوگا، اس میں ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا. تو تینوں کو اللہ تعالی بلا کے پوچھے گا کہ آپ نے کیا کیا. تو عالم اور حافظ اور قاری اور مبلغ اور مربی اور داعی یہ کہیں گے کہ اللہ ہم تو دین کی خدمت کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، دعوت کا کام کرتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، نمازیں پڑھاتے تھے، فتوے دیتے تھے، حدیث بیان کرتے تھے، فقہ پڑھاتے تھے، تفسیر پڑھاتے تھے، وغیرہ وغیرہ.
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ آپ کی ساری باتیں درست ہیں، لیکن آپ نے دنیا میں جتنی دینداری کی صرف اس لیے کی کہ لوگ آپ کی عزت کریں، قدر کریں، آپ کا نام ہو، تو دنیا میں آپ کو سب کچھ مل گیا۔ اب یہاں ہمارے پاس آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے جتنی دینی خدمت کی، آپ کا ارادہ، ہدف، نیت لوگ تھے، دنیا تھی، ہم نہیں تھے۔ فرشتوں سے کہا جائے گا کہ حضرت کو پکڑی اور پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا۔ اس کے بعد پھر شہید، اللہ تعالیٰ باوجود جاننے کہ اس سے بھی پوچھے گا تو وہ کہے گا اللہ دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ محبوب چیز زندگی، ہم نے زندگی آپ کے نام پہ نچھاور کر دی۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ آپ نے جو قربانی دی تھی صرف اس لیے دی تھی کہ نام ہو کہ یہ شخص بڑا بہادر تھا، شہید ہو گیا، اور اسی طریقے پہ مال خرچ کرنے والا آپ نے کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ مسجدیں بنائی، مدرسے بنائے، یتیموں کی مدد کی، غریبوں کی، اللہ فرمائے 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 فرمائے